السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت. سب سے بڑی خبر، عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے والی سہولیات ناکافی ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہماری تنظیم جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے قانونی مراسلہ سال کر دیا ہے. صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پریزن اور باقی سب لوگوں کو عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے والی سہولیات، ملاقات نہ ہونا، غیر انسانی سلوک جو وہاں رکھا جا رہا ہے، جو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان سب کے خلاف. اور خاص طور پر اب جب ورکنگ پیپر آ گیا یو این او کا، اس میں وائلیشن بڑی واضح طور پر لکھ گیا. 17 صفحے کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو سارے چہرے بے نقاب ہو گئے، ان کا بھی حوالہ دیا ہے. اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ 1948، اس کے مختلف کنونشنز، اس کے مختلف ڈفرینٹ آرٹیکلز، اور اس طرح اور کئی پروویژنس کو سامنے رکھ کر یہ مراسلہ لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. پاکستانی قوانین، سابقہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، خود تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں مانگ رہے، لیکن انسانی حقوق کا، بنیادی حقوق کا تحفظ و فراہم کرنا، آرٹیکل 9، 14 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ سارے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. پوری کوشش کر کے نا، کافی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں بیک گراؤنڈ پہ وہ لیٹر چل رہا ہے. میں بتا دیتا ہوں ٹوٹل تقریباً یہ دیکھیں نا، اگر آپ کوشش میں مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت مجھے کہا گیا، یہ 30 صفحوں پر مشتمل ہے. یہ باقاعدہ ای میل کر دی گئی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ آج وصول بھی ہو جائیں صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو، باقی لوگوں کو. آج انشاءاللہ میرے جو ایسوسیٹ ہیں اسلام آباد میں، وہ وہاں وصول بھی کرا دیں گے، اور بہت جلد اس معاملے کو پبلک انٹرسٹ میں، بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہم کورٹ بھی آئیں گے. تو اس سے پہلے اور یہ اس کی جو کاپیاں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائے گیا کہ اب یہ طے کرنا ہوگا. یعنی ہم مختلف کاموں میں، یعنی میں نے آپ کو پتا ہے ڈیٹا اور نکلوایا جس میں ڈیٹینشن آرڈر تھے 4770. اچھا یہ 9 مئی کے غالباً بعد کے ہیں. اگر آپ 2022 میں چلے جائیں، جب آپریشن رجیم چینج ہوا، اس کے بعد 10,000 کے قریب تھے ڈیٹینشن آرڈرز. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور وہ سارے ریکارڈ وہ بھی میں نے نکلوایا تھا ہائی کورٹ سے. وہ ریکارڈ ایسے نہیں مل رہا تھا ہمیں، اس کے لیے بڑی طاقت اور جدوجہد کرنی پڑی تھی مجھے اس وقت بھی. 2022 میں جب عمران خان صاحب ساری چیزیں میں ڈیٹیلیں، اور میں چونکہ اس وقت براہ راست رابطے پہ تھے، یہاں ملاقات بھی بڑا مشکل کام ہے. آج کی ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی، آج کی ملاقات کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. میرا پورا ارادہ تھا کہ آج لازمی عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی سے ملاقات ہوگی، لیکن چلیں ملاقات اتنی میرے لیے اہم نہیں ہے. ہم نے وہی کام کرنے ہیں کہ جو آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. ایک لیگل اسٹریٹجی میں تھوڑی بہت فلاز ہو جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو خدا رہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیادت وکلا کی زیادہ آ گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جب حالات ہی ایسے ہوں جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، جو آپ کے یا تو آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں ہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، عدالتوں میں کتنی دغدغ کرنی پڑتی ہے، ایک پرچہ ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. یہ اب سارا کچھ ریکارڈ پہ آپ دیکھتے رہے، یا تو بتائیں ایسا نہیں ہے. ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ یہ چیزیں ساری آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. یہاں کس طرح بنیادی حقوق کی عمران خان فیس کر رہا ہے سارے معاملے کو، سارے پروسیس کو. اور اگر سیاسی جماعتیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ساتھ دیں گی، یہ دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جو MQM، جو بڑی بات کرتی تھی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، جب اس کے ساتھ وہ ہو رہا تھا سارا کچھ، تو وہ بڑا چیخیں، بڑا چلانا ہوتا تھا. تو اب کیا ہے، اب موقع تھا ایک کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک پروسیس دیکھ لیا. اس کے بعد کہیں تو رکنا ہے نا، کہیں تو پاکستان کو پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست رہنے دینا ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو وہ کام سارے کر رہے ہیں، پر نہیں ہم کر رہے. یہاں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے. اچھا میس ویوز پروگرام 5 جولائی 2024 جمعہ کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپنا جو ڈیٹا آیا ہے سارا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ آگے 180 کے سے زیادہ جو ہے نا فارم پر جیتے ہوئے MNs اور MPs جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کیس لڑ رہے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو سب لوگوں کو وہاں پہنچنا چاہیے، وہاں بتانا چاہیے کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. ٹرائبونل کے حوالے سے جو معاملے آ گئے، ہم ٹرائبونل میں ڈیٹ کیا پڑی، ابھی تک تو ڈیٹ کوئی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن معطل کر دیا. لیکن اس کے بعد ایک جو کام ہو گیا ہے نا،
کل سینٹ نے وہ قانون پاس کر دیا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ مشاورت کا پروسیس تو ایک طرف رہ گیا نا سارے کا سارا. وہ مشاورت کس کے کریں گے؟ ریٹائرڈ ججز پہ. یعنی اب وہ یہ نہیں کہ نیا قانون آ گیا ہے, وہ پرانے قانون کی نہیں, اور جو انہوں نے ایم حاصل کرنا تھا وہ حکومت نے حاصل کر لیا. اور سپریم کورٹ کے کیس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ اور یہ پاس ہونا قانون کی ٹائمنگ دیکھ لیں آپ, بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور یہ ہماری جناب جسٹس قاضی فائز صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے, یہ دیکھنا ہوگا. تاریخ لکھی جا رہی ہے, دیکھیں ایک تاریخ یہاں بھی لکھی جا رہی ہے, ایک میرا رب لکھ رہا ہے تاریخ, اور میرا رب جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ بھیانک ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پوچھا جانا ہے. جتنا مرضی کہہ لیں, قرآن مجید کی آیات سنا کرتے تھے ہم جسٹس قاضی فائز جب پشاور جب بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے. اب آپ نے سنی کتنی سنی ہے ان کے ججمنٹس کے اندر کہ قرآن آیات کا تذکرہ ہو, ذکر ہو, آپ دیکھیں نا کتنا کہ, لیکن نہیں ہم دیکھ رہے. بینچز وہی بات, ہم خیال بینچز اور وہ ساری باتیں آ رہی ہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے. اور ایک بات بتا دیں آپ کو, سوشل میڈیا کو آپ ایک تجربہ کرنے لگے ہیں فائر وال کے بعد کہ یہ محرم کا آج تک کبھی بند نہیں ہوا. بتا دیں آج تک کبھی بند ہوئے ہیں یہ والی چیزیں؟ آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے تھے, لیکن اب سوشل میڈیا ایپ بھی ساری بند کرنے کا, اور یہ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت. بھائی ذرا بتائیں پچھلے کتنے عرصے میں فرقہ واریت ہوئی ہے؟ محرم کے حوالے سے جتنا تحمل کا مظاہرہ شیعہ حضرات, سنی حضرات, اہل حدیث, دیوبند, بتا دیں ہم کوئی. وہ پرانی باتیں چلے نہیں, جب جنرل ضیاء کے دور میں ہم دیکھا کرتے تھے, کرفیو لگا کرتے تھے. اب تو ایسے حالات نہیں ہیں. تو یہ جو خط لکھا ہے, خط لکھے کیا ہے, وہ اصل میں آواز بند کرنا چاہ رہے. آواز نہیں بند ہو رہی سوشل میڈیا کی, وہ بات کر رہے ہیں, کھل کے بات ہو رہے ہیں, اور ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تکلیفیں بہت ہیں, مسائل بہت ہیں, چلتے رہیں آپ, لیکن یہ نہیں ہے. اور یہ بھی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. میرا کام آپ تک وہ سارے حالات بنانا ہے. وہ بیٹھ کے کابینہ کی قائمہ کمیٹی, وہ انہوں نے محکمہ داخلہ نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ جناب آپ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹویٹر, ٹک ٹاک, یعنی یوٹیوب بھی بند کر دیں. آپ اندازہ لگائیں, آپ یہ کہیں کہ جو دیکھیں نا, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو یہ اس طرح کی پابندی لگا کر کہ جناب اس طرح کے یہ سیکٹریل وائلنس یا مذہبی منافرت پھیلانے والی چیزیں نہیں آئیں گی, لیکن آپ سارا میڈیا بند کر دیں گے. میں آپ کو میں نے فیس بک اسٹیج پہ بند کرائی تھی, وہ توہین رسالت کے حوالے سے تھی. آپ یہاں آ جائیں, یہاں بتا دیں فلسطین کے حوالے سے باتیں بڑی کرتے ہیں, کیا کچھ کیا ہے بین الاقوامی دنیا کو, امریکہ یا ان لوگوں کو حوالیوں خوش کرنے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور میں نے ایک بات آپ کو پہلے کہی تھی کہ آپ نے امریکی پارلیمنٹ کی طرف سے قرارداد آ گئی, یو این ورکنگ پیپرز آ گئے, اب پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی آ گیا ہے, اور اس لیبر پارٹی کے بعد آپ بنیادی حقوق کی وائلیشنز کے لیے یو کے سے بھی آوازیں سنیں گے, برطانیہ سے بھی یہ کھل کے آوازیں سامنے آئیں گی, جو آپ تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں, کوئی زیادہ مسائل نہ ہوں. اور اگلی جو بات ہے, آج آپ کو پتہ ہے سیکشن 215 جو انتخابی نشان لینے کا اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ آئین سے متصادم ہے, آرٹیکل 17 سے. اور میں بار بار آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اور میں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا, لارجر بینچ نہیں بیٹھا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بڑے آرام سے سن رہے ہیں, اور آج لگا ہوا تھا, لیکن 10 جولائی تک سماپت, جو کہ سپریم کورٹ میں معاملہ یہ 9 تاریخ کے لیے لگا ہوا ہے. امید ہے 9 تاریخ کو ختم ہو جائے گا. 9 سے ختم ہوتا ہے تو 10 تاریخ کو پھر انشاءاللہ العزیز بحث ہوگی, ہم بات کریں گے, ہم چیزیں ساری سامنے رکھیں گے, اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. دیکھیں, اور میں بابا بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے جو زیادتی ہوئی ہیں, تاریخی زیادتی ہوئی ہیں. بار بار میں کیا دہراؤں, پارٹی توڑی گئی, پریس کانفرنسیں کرائی گئیں, نامینیشن پیپر میں کس طرح بربریت اور ظلم ہوا, وہ سارا ریکارڈ پہ ہے. یہ نہ ہو کہ کس دن یو این او کی طرف سے آپ کے اوپر سینکشنز آ جائیں یا آپ کے لیے مسائل بن جائیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے. میڈیا کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ, یہ سارا کچھ ہے. زبان بندی بند کرنے کے لیے کیا کچھ آپ نے کام کیا ہے, یہ بھی سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن کب تک یہ چلاتے رہیں گے آپ, کب تک اس نظام کو لے کر چلتے رہیں گے؟ یہ نظام اس طرح تو نہیں چلنے والا. اور مسائل آپ کے لیے کتنے ہیں, چلیں بہرحال وہاں الیکشن کے بعد پھر ہٹ گئی الیکشن کمیشن کی التجا کے کہنے پہ کہ جناب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اور میں جو کہ ایک دن پہلے ہی کر کے آیا تھا, اور میں کیا آیا تھا کہ جناب میں آج جمعے والے دن, وہ میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی
بی بی صاحبہ سے تو میں چلا جاؤں گا اور ساتھ میں کورٹ کی ہیئرنگ بھی اٹینڈ کر لوں گا. میرے ایسوسیٹ پیش ہوئے اور وہ 10 تاریخ کے لیے ایڈجرن ہو گئے. شاہ محمود قریشی کو اب اڈیالہ جیل سے طلب کر لیا گیا ہے اور اب دیکھیں نا اب یہ روک نہیں سکتے. اب عدالت نے بلایا ہے اور عدالت جب ہیئرنگ کرتی ہے تو ملزم کو تو لے کے آنا پڑتا ہے نا. نہ کوئی جیل ٹرائل چل رہا ہے تو شاہ محمود قریشی کو تو اب پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ کرے کہ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سن لی جائے. لیکن ظلم اور زیادتی یہ چل رہی ہیں, ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.